آج بانو زلیخا کا معبود یکتا کے ساتھ خلوت نشینی کا 40واں روز ہے۔ کیا آپ بھی جناب یوزارسیف کی خواستگاری کو قبول کرنے کا وقت نہیں آیا؟ حکم دینے کا مکمل اختیار عزیز مصر کو حاصل ہے۔ اگر ان کا حکم ہوگا تو میں اس خلوت کو ترک کر دوں گی۔ نہیں، کسی قسم کا کوئی جبر نہیں، کیونکہ اگر مہر و محبت ہی نہ ہو تو جبر بے سود ہے۔ کبھی میں خود سے کہتی ہوں کہ عشق حقیقی کے ہوتے ہوئے عشق مجازی کی کیا ضرورت ہے؟ پھر سوچتی ہوں کہ اگر عشق یوسف نہ ہوتا تو آج میں معبود حقیقی کی عاشق نہ ہوتی۔ میں نے یوسف سے اپنے معبود کی طرف سفر کیا ہے۔ یوسف کی محبت سے مجھے عشق حقیقی کا تجربہ ہوا ہے اور ایمان کے ذریعے معشوق حقیقی کو حاصل کیا۔ میں خود کو عشق یوسف کا مقروض سمجھتی ہوں، لیکن مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اس جیسے معشوق کے ہوتے ہوئے میں غیر کے عشق سے بے نیاز ہوں۔ یعنی بانو زلیخا کے دل کے کسی گوشے میں بھی جناب یوزارسیف کے لیے کوئی جگہ نہیں؟ خداوندی اپنی تمام تر خوبصورتیوں اور عظمتوں سے کچھ اس طرح میرے وجود کو پر کیا ہے کہ اب کسی اور عشق کی گنجائش نہیں۔ تردد مت کیجیے بانو، جس عشق نے آپ کی معشوق حقیقی کی جانب ہدایت فرمائی ہے وہ مقدس ہے۔ عشق زمینی اور آسمانی کے مابین ایک ایسا قابل ستائش تعلق ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا، مگر شرط یہ ہے کہ عشق مجازی آپ کو عشق حقیقی کی جانب سے غافل نہ کر دے۔ یہی تو ڈر ہے کہ کہیں میرا معبود میرا مواخذہ نہ کرے کہ ایک دل میں دو معشوق کیوں؟ آپ آزاد و مختار ہیں۔ میرا فرض تھا کہ اس مقدس رشتے کو قائم کرنے کے سلسلے میں کوئی اقدام کروں۔ امید ہے غور فرمائیں گی۔ بانو، آپ جناب آخناتون اور مالک کو کیا جواب دیں گی؟ یوسف پیامبر خدا ہیں۔ بھلا یہ ہو سکتا ہے کہ خدا کی محبت تو میرے دل میں ہو اور اس کے پیامبر کی محبت نہ ہو؟ نہیں، تو ہم امید رکھیں کہ بانو زلیخا نے عقل مندی کا ثبوت دینے کا ارادہ کر لیا ہے۔ بنام خدا شروع کرتا ہوں جو نجات دہندہ اور روزی رساں ہے مردم مصر کا۔ ایک دن پیشن گوئیوں کی کتاب جناب پوتیفار کو میں پڑھ کر سنا رہا تھا۔ اس میں مصر کے مستقبل کی پیشن گوئی کی گئی تھی۔ اس کتاب میں لکھا تھا کہ ایک روز وہ آئے گا کہ جب مصر میں لوگوں کے معیار الٹ جائیں گے، غنی محتاج کی جگہ لے لیں گے، امراء اپنے محلوں اور غلاموں سے محروم ہو جائیں گے۔
ثروتمند اور غریب افراد آپس میں جگہ تبدیل کر لیں گے. غلام اور ستم زدہ افراد آزاد ہو کر اپنے ہی ارباب اختیار کے مالک و مختار بن جائیں گے. اور اس وقت مصر میں خدائے آمون کی پرستش کرنے والا کوئی نہ ہوگا. ہاں درود پر یوزارسی پیغمبر خدا، درود پر مددگار و نجات دہندہ مصر، درود پر عزیز مصر، درود پر عزیز مصر، درود پر عزیز مصر. پوتیفار کی بڑی خواہش تھی کہ اس پیشن گوئی کو پورا ہوتے ہوئے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں، لیکن عمر نے ان سے وفا نہ کی. مگر آج آپ لوگ اس پیشن گوئی کو پورا ہوتے دیکھ رہے ہیں. شاید مصر کے بہت سے بزرگوں کو یاد ہو کہ ایک دن اسی شہر طبس میں بردہ فروشوں کے بازار میں ایک چھوٹے سے بچے کو بطور غلام خریدنے کے لیے بے شمار لوگ جمع ہوئے تھے. آج وہی غلام بچہ مالک و مختار ہے، مردم مصر کا. ایک دن تھا کہ آپ سب یوزار سیف کے مالک و مختار بننے کے خواہش مند تھے، اور آج وہ آپ سب کے مالک و مختار ہیں. واقعی اس روز پوتیفار نے اس بچے کو خریدا تھا، اور آج اسی بچے نے ہم سب کو خرید لیا ہے. اگر مجھے معلوم ہوتا تو اسی روز اس بچے کا اپنے ہاتھوں سے گلا گھونٹ دیتا. یہ سب نشانیاں ہیں اس فوق الارادہ اور اس قادر مطلق کے ارادے کی. لیکن مجھے آج تک نہ یوزار سیف دیگر صاحبان غلام جیسا لگا، اور نہ ہی مجھے کبھی احساس غلامی ہوا ہے. کون کہتا ہے یہ غلامی ہے؟ یہ غلامی تو ہمیں اس آزادی اور ارباب اختیار ہونے سے کہیں زیادہ عزیز ہے. آج آپ سب کو یہاں اس لیے جمع کیا ہے تاکہ آپ سب کو غلامی یوزار سیف اور حکومت مصر سے آزاد کرو. کیونکہ جو کوئی بھی خدا بند یکتا کی بندگی قبول کر لیتا ہے اسے کسی حکومت، کسی انسان کا بندہ و غلام نہیں ہونا چاہیے. آج آپ لوگ سند آزادی چاہے وہ اپنی ہو یا خاندان والوں کی حاصل کر لیں گے. آج سے آپ سب آزاد ہیں. اللہ بجز ان لوگوں کے کہ جنہوں نے اس سے پہلے دوسروں کی آزادی سلب کر رکھی تھی، یا وہ صاحبان غلام اور سرمایہ داروں کے جو غریبوں کے خون پسینے سے کمائی ہوئی دولت کے مالک و مختار بنے بچے ہیں. وہ تمام لوگ بدستور یوں ہی غلام رہیں گے. ہم ان کی گردنوں میں باقاعدہ توقع غلامی تو نہیں ڈالیں گے، لیکن اگر وہ کسی خطا کے مرتکب ہوئے تو سخت سزا کے مستحق قرار پائیں گے. میں نے مردم مصر کو نہیں خریدا مگر اس لیے کہ ان کے غلاموں اور ستم زدوں کو ہمیشہ کے لیے آزاد کر دوں، اور صاحبان غلام اور ستم گروں کو ہمیشہ کے لیے اسیر.